بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، زمانِ آغاز کے اعتبار سے ادبی تحریک یا رجحان کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ آپ نے جواب یہاں بتانا ہے۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا ساتھیو سی، یعنی دوسرا۔ سب سے پہلے رومانوی تحریک، اس کے بعد ترقی پسند تحریک۔ اردو میں سب سے پہلے تحریک آیا یام گوئی، اس کے بعد اصلاح زبان کی تحریک، پھر رومانوی تحریک، علی گڑھ تحریک، اس کے بعد رومانوی تحریک، پھر ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق، اور اس کے بعد جدیدیت، اور پھر ما بعد جدیدیت۔ تو یہاں آپشن کے حساب سے یہ سی صحیح ہے آپ کا۔ رومانوی تحریک کے بعد ترقی پسند، حلقہ ارباب ذوق اور ما بعد جدیدیت۔ صحیح جواب کا دوسرا ہو جائے گا، یعنی سی آپشن۔ چلیے اگلا سوال، سن وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب بتائیے گا، ان میں سے کون سا ہوگا؟ تو صحیح جواب کا ڈی آپشن ہو جائے گا۔ سعادت حسن منٹو کی وفات جو ہے 1955 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے، اور راجندر سنگھ بیدی کی وفات 1984 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ عصمت چغتائی کی 1991 عیسوی کو ممبئی میں، اور قرۃ العین حیدر کی وفات 2007 عیسوی کو نوئیڈا میں۔ تو اس اعتبار سے آپ کا 55، 84، 91، 2007 صحیح جواب ڈی ہو جائے گا۔ پیدائش کے بارے میں بات کریں تو منٹو صاحب کی پیدائش 1912 عیسوی کو پنجاب میں، راجندر سنگھ بیدی کی 1915 عیسوی کو لاہور میں، اور عصمت چغتائی کی بدایوں میں 1915 عیسوی کو، اگست 1915 عیسوی کو بدایوں میں پیدا ہوئی ہیں۔ قرۃ العین حیدر یہ پیدا ہوئی ہیں 1927 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا آپ مجھے بتائیے گا، سعادت حسن منٹو کا داخل نصاب ثانی مجموعہ کون ہے؟ بیدی کا، عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر کا۔ تو نوٹ کیجئے گا، سعادت حسن منٹو کا داخل نصاب افسانی مجموعہ ہے ٹھنڈا گوشت۔ ٹھنڈا گوشت ان کا افسانی مجموعہ ہے۔ ٹھنڈا گوشت یہ کتنے افسانوں پر مشتمل ہے؟ تو افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت یہ 8 افسانوں پر مشتمل ہے، اور یہ شائع کب ہوا؟ تو 1950 عیسوی میں۔ بیدی کا داخل نصاب افسانی مجموعہ ہے اپنے دکھ مجھے دے دو۔ اپنے دکھ مجھے دے دو یہ 9 افسانوں پر مشتمل ہے، اور یہ شائع کب ہوا اپنے دکھ مجھے دے دو؟ تو 1965 عیسوی میں۔ عصمت چغتائی کا داخل نصاب کون سا افسانی مجموعہ ہے؟ تو عصمت چغتائی کا داخل نصاب افسانی مجموعہ چوٹے ہیں۔ چوٹے کب شائع ہوگا؟ تو افسانی مجموعہ چوٹے 1942 میں شائع ہوا ہے، اور اس میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو 11 افسانے، 3 خاکے، 1 ڈرامہ۔ قرۃ العین حیدر کا افسانی مجموعہ کون سا ہے؟ تو روشنی کی رفتار، مطلب داخل نصاب۔ یہ شائع کب ہوا؟ تو 1982 میں۔ کتنے شامل ہیں افسانے؟ تو 18 افسانے شامل ہیں۔ چلیے یاد رکھیے گا، راجندر سنگھ بیدی کا داخل نصاب ناول بھی ہے۔ تو بیدی کا جو ناول ہے وہ ہے ایک چادر میلی سی۔ ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا داخل نصاب ناول ہے، اور یہ ایک چادر میلی سی 1962 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ناول ایک چادر میلی سی 11 ابواب پر مشتمل ہے۔ قرۃ العین حیدر کا بھی داخل نصاب ناول ہے آگ کا دریا۔ یہ کب شائع ہوا؟ تو آگ کا دریا 1959 میں شائع ہوا ہے، اور اس میں کتنے ابواب ہیں؟ تو 101 ابواب ہیں، اور 4 ادوار ہے اس میں آگ کے دریا میں۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔
ज़माने एतबार से शोरा की सही तरतीब बताइएगा, इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों ज़मानी एतबार से सही जवाब आपका हो जाएगा सी, यानी दूसरा ऑप्शन। मोमिन 1800 ईस्वी में पैदा हुए दिल्ली में। शाद अजीम आबादी पटना में 1846 ईस्वी को। जिगर मुरादाबादी 1890 ईस्वी को मुरादाबाद में। और शहरियार 1936 ईस्वी को पैदा हुए। तो इस एतबार से आपका सही जवाब जो है 1800, 1840, 1890, 1936, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। साल पैदाइश के लिहाज से सही तरतीब यहाँ बताइएगा। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी तीसरा। मुल्ला वजही ये पैदा हुए हैं गोलकंडा में 1566 ईस्वी को। वली दक्कनी 1668 ईस्वी को पैदा हुए औरंगाबाद में। इसके बाद आबरू हैं, शाह मुबारक आबरू, ये पैदा हुए हैं ग्वालियर में 1685 ईस्वी को। और मीर तकी मीर 1722 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए हैं। तो इस एतबार से आपका सही जवाब पहला हो जाएगा। वजही साहब की वफ़ात के बारे में बात करें तो वजही की वफ़ात जो है 1659 ईस्वी को ये है। वली दक्कनी की वफ़ात 1720 ईस्वी को। और आबरू की 1733 ईस्वी को दिल्ली में। और मीर तकी मीर की वफ़ात लखनऊ में 1810 ईस्वी को। चलिए जी अगला सवाल। ज़मानी एतबार से मसनवी निगारों की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो साथियों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी तीसरा। निज़ामी बेदरी, इनकी साल पैदाइश जो है दस्तयाब नहीं है, लेकिन इनकी जो मसनवी है कदम राव पदम राव 1421 से 1435 ईस्वी के दरमियानी हिस्से में बेदरी ने लिखा है। तो इससे इनकी पैदाइश वफ़ात आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये पहले आ जाएंगे। और वजही साहब के बारे में भी बात की हम लोगों ने। 1566 ईस्वी में पैदा हुए। मीर हसन 1737 ईस्वी में पैदा हुए। 1737। और दयाशंकर नसीम जो है ये 1815 ईस्वी में पैदा हुए हैं। तो इस एतबार से साथियों आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। मीर तकी निज़ामी मुल्ला वजही की वफ़ात आपको मालूम होगा 1659 ईस्वी को ही है। और दयाशंकर नसीम की वफ़ात के बारे में बात करें दोस्तों, तो दयाशंकर नसीम की वफ़ात जो है वो हुई है। दयाशंकर नसीम साहब की वफ़ात 1845 ईस्वी को। दयाशंकर नसीम की पैदाइश जो है 1811 ईस्वी को ही है, 15 ईस्वी को नहीं हुई है। 1815 ईस्वी को अमानत लखनवी की पैदाइश है, ठीक है। तो याद रखिएगा दयाशंकर नसीम 1815 वाले हैं, 11 वाले हैं, ठीक है, 15 वाले अमानत लखनवी हैं। और मीर अमन जो है 1737 में पैदा हुए। इनकी वफ़ात जो है मीर अमन है, मुझे लगा मीर हसन है।
تو میر امن 1732 میں پیدا ہوئے. میر امن 1732 میں پیدا ہوا. میر حسن 1737 میں. تو میر امن کی وفات کے بارے میں بات کریں تو 1808 سے کلکتہ میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور میر حسن کی وفات 1786 عیسوی کو. چلیے جی اگلا سوال دیکھتے ہیں. ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں، 2 صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے. پہلا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اکبر کے دربار کا مشہور شاعر عبد الرحیم خان خانہ برج بھاشا کا مشہور شاعر گزرا ہے، اور دلیل دی گئی ہے اسی لیے برج بھاشا اہم زبان بن گئی ہے. تو صحیح جواب جو ہے آپ کا ہو جائے گا چوتھا. دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے. اکبر کے دربار کا مشہور شاعر عبد الرحمن خان خانہ برج بھاشا کا مشہور شاعر تھا، اس وجہ سے یہ برج بھاشا اہم زبان نہیں ہوئی ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ دلیل صحیح نہیں ہوگا. اس کی مقبولیت برج بھاشا کی عبد الرحیم خان یہ جو ہے برج بھاشا کا جو ہے یہ یہاں کا اکبر کے دربار کا مشہور شاعر عبد الرحمن خان خانہ برج بھاشا کا مشہور شاعر تھا. تو وہ عبد الرحیم خان جو ہے یہ برج بھاشا کا مشہور شاعر ہونے کی وجہ سے یہ برج بھاشا کی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ آپ کا دلیل غلط ہوگا. چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. پھر سے دعویٰ دلیل کا سوال ہے. عملی و ادبی سطح پر سر سید ایک عہد ساز شخصیت کے مالک ہیں، اور دلیل ہے چونکہ انہوں نے خیال انگیز مضامین لکھے ہیں. تو اس کا صحیح جواب آپ کا تیسرا ہو جائے گا. دعویٰ صحیح ہے مگر دلیل غلط ہے. یہ بات درست ہے، عملی و ادبی سطح پر سر سید ایک عہد ساز شخصیت کے مالک ہے، اور یہاں کہا گیا دلیل میں کیونکہ چونکہ انہوں نے خیال انگیز مضامین لکھنے کی وجہ سے ان کی شخصیت تو نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ سر سید نے بہت سارے کام کیے ہیں، تحریکات نکالے، رہنمائی کیے. تو یہ ان کی بہت خدمت ہے سر سید کی. صرف مضامین لکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک عہد ساز شخصیت کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے آپ کی دلیل غلط ہے، دعویٰ صحیح ہے. چلیے پھر سے دعویٰ دلیل کا سوال آیا ہے. دعویٰ کیا گیا ہے سیف الملوک و بدیع الجمال حسن شوقی کی مشہور مثنوی ہے، اور دلیل حسن شوقی قطب شاہی عہد کا اہم شاعر تھا. صحیح جواب بتائیے گا. تو دیکھیے سیف الملوک و بدیع الجمال غواصی کی مثنوی ہے، 1625 میں لکھا تھا غواصی نے، حسن شوقی کے نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہاں آپ کا دعویٰ غلط ہو جائے گا، دعویٰ غلط ہو جائے گا، اور یہ دلیل صحیح ہے. حسن شوقی قطب شاہی عہد کے اہم شاعر ہیں، ٹھیک ہے. چوتھا اس کا صحیح جواب ہوگا. چلیے اگلا سوال. چلیے دعویٰ ہے، پھر سے دعویٰ دلیل کا سوال ہے. باغ و بہار کی مقبولیت کا بہت بڑا راز اس کی فصاحت اور سلاست میں ہے، اور دلیل دی گئی ہے کہ اس کتاب کا شمار اردو کی اہم داستانوں میں ہوتا ہے. تو دوستو یہ دونوں باتیں درست، دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی. باغ و بہار کی مقبولیت کا بہت بڑا راز اس کی فصاحت اور سلاست ہے، اور اس کتاب کا شمار اردو کی اہم داستانوں میں ہوتا ہے. بالکل، تو صحیح جواب کا دوسرا ہو جائے گا. چلیے اگلا سوال. مرزا ہادی رسوا کا شاہکار ناول امراؤ جان ادا ہے، اور دلیل دی گئی ہے اس ناول کی شہرت صرف اس کے کردار امراؤ جان ادا کی شاعری کی وجہ سے ہوئی ہے. صحیح جواب بتائیے گا کیا ہوگا. تو اس کا جو ہے دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے. یہ تو شاہکار ناول ہے ہی، لیکن یہاں کہا گیا دلیل میں کہ اس ناول کی شہرت جو ہے اس کے کردار اور امراؤ جان ادا کی شاعری کی وجہ سے ہوئی. تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ شاہکار اس لیے نہیں ہے اس کے کردار اور شاعری کی وجہ سے. تو اس اعتبار سے آپ کا دعویٰ صحیح اور دلیل غلط ہو جائے گا. صحیح جواب آپ کا چوتھا ہوگا. چلیے اگلا سوال. اب یہاں جو ہے کچھ اقتباس دیے گئے ہیں، اشعار دیے گئے ہیں، اسی کے روشنی میں آپ نے جواب دینا ہے. سوال دیکھ لیجئے گا. سوال یہاں کیا گیا مذکورہ والا اقتباس کے پہلے شعر میں
مرغ سحر کے غل سے کس کے جاگنے کا ذکر ہے؟ اب یہاں تو بچے سے پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد آنسر دینے کی کوشش کیجیے۔ جاگی مرغ سحر کے غل سے، اٹھی نکہت سی فروش فرش گل سے، منہ دھونے جو آنکھ ملتے آئی، پر اب وہ حوض چشم پائی۔ دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے۔ گھبرائی کہ ہیں کدھر گیا گل، جھنجھلائی کہ کون دے گیا جل۔ تھرائیں خاصِ صورت بید، ایک ایک سے پوچھنے لگی بھید۔ نرگس نے نگاہ بازیاں کیے، سوسن نے زباں درازیاں کیے۔ پتا بھی پتے کو جب نہ پایا، کہنے لگی کیا ہوا خدایا۔ شبنم کے سوا چرانے والا، تھا اوپری کون آنے والا۔ لرزاں تھی زمیں یہ دیکھ کوہرام، تھی سبزے سے راست موبر اندام۔ جو نخل تھا سوچ میں کھڑا تھا، جو برگ تھا ہاتھ مل رہا تھا۔ اب یہاں بتائیے گا، پہلے شعر میں مرغ سحر کے غل سے کس کے جاگنے کا ذکر کیا گیا ہے یہاں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو بقاولی، دوسرا اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 92 ہے، اس اقتباس کے تیسرے شعر میں کون سی صنعت پائی جا رہی ہے؟ تو اس شعر میں دوستو صنعت واسع الشفتین پایا جا رہا ہے، صحیح جواب کا تیسرا ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، مندرجہ بالا اقتباس میں کون سے اشعار محاورے کے استعمال سے اور خوبصورت ہو گئے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہو جائے گا چوتھا آپشن، 3، 4 اور 6۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا، اس اقتباس کے 9ویں شعر میں تھی سبزے سے راست موبر اندام کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا خوف کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زمیں جس کوہرام کو دیکھ کر لرزاں تھی، وہ کوہرام کیوں برپا تھا؟ تو پھول چوری ہونے کی وجہ سے۔ اب جو ہے یہ عبارت دیا گیا ہے، اس عبارت کو پڑھیے اور پھر اسی کی روشنی میں صحیح جواب کی تلاش کیجیے گا۔ پہلے سوال دیکھ لیجیے، یہاں پوچھا گیا اقتباس میں ملک کس کی خدمت میں اداب بجا لائی؟ تو اب یہاں اقتباس پڑھ لیجیے، ملک نے اداب بجا لا کر التماس کیا کہ یہ لونڈی وہی گنہگار ہے جو غضب سلطانی کے باعث اس جنگل میں پہنچی، اور یہ سب تماشے خدا کے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں، یہ سنتے ہی بادشاہ کے لہو نے جوش مارا، یعنی بادشاہ کے لہو نے جوش مارا، اٹھ کر محبت سے گلے لگایا اور ہاتھ پکڑ کے اپنے تخت کے پاس کرسی بچھوا کر حکم بیٹھنے کا کیا۔ لیکن بادشاہ حیران اور متعجب بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ بادشاہ بیگم کو کہو کہ بادشاہ زادیوں کو اپنے ساتھ لے کر جلد آویں۔ جب وہ آئیں، ماں بہنوں نے پہچانا اور گلے مل کر روئیں اور شکر کیا۔ ملکہ نے اپنی والدہ اور 6 ہمشیروں سے کہ ہمشیروں کے روبرو اتنا کچھ نقد اور جواہر رکھا کہ خزانہ تمام عالم کا اس کے پاسنگ میں نہ چھوڑے۔ پھر بادشاہ نے سب کو ساتھ بٹھا کر خاصا نوش جان فرمایا۔ اب بتائیے گا یہاں ملک کس کی خدمت میں اداب بجا لائی؟
تو صحیح جواب ہو جائے گا بادشاہ کی خدمت میں۔ مذکورہ بالا اقتباس میں وہی گناہگار سے کیا مراد ہے؟ تو ملکہ بذات خود۔ بادشاہ نے کسے اپنے تخت کے پاس کرسی بچھوا کر بیٹھنے کا حکم دیا تھا؟ تو ملکہ کو۔ مذکورہ بالا اقتباس میں بادشاہ بیگم کون ہے؟ بادشاہ بیگم، تو بادشاہ کی بیگم۔ چلیے آج کا یہ آخری سوال ہے، مذکورہ بالا اقتباس میں خاصہ کے معنی کیا ہے؟ تو صحیح جواب بادشاہ یا امرا کا کھانا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔